آگے دیکھو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اس جیسی صورت لے آؤ، اور اس جیسی صورت کو بنانے میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ان معبودوں کو بلا لو، آلِہَتَکُم، شہداء کا مطلب آلِہَتَکُم الَّتِی تَعْبُدُونَہَا، اپنے ان معبودوں کو بلا لو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو شہداء کی تفسیر انہوں نے کس سے کیا؟ معبود سے، ہے نا، کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، اس کام کے لیے ان کو بھی تم سامنے لے آؤ۔ تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے شہداء کو یعنی اپنے معبودوں کو بلا لو جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لِتُعِینَکُمْ، تاکہ وہ شہداء، وہ معبود جن کے ارد گرد تم حاضر رہتے ہو، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں اس کام میں، تمہارا ہاتھ بٹا دیں اور تم کوئی صورت بنا کر کے پیش کر سکو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات میں؟ فی ان محمدًا قالہ من عند انفسہم، اس بات میں کہ محمد نے اس کو اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے۔ یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو ایسا کرو قرآن کے جیسی کوئی صورت تم بھی بنا کر کے پیش کر دو، اور تم اپنے معبودوں کو بھی ساتھ لے آؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، اگر تمہارے خیال کے مطابق وہ مدد کرنے پر قادر ہیں تو اپنے معبودوں کو بھی لے آؤ اور اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے پیش کر دو، اور اپنے دعوے کی سچائی ثابت کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کلام خود سے گڑھ کر کے بیان کیا ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، تم یہ سب کا اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے پیش کر دو۔ فَفْعَلُوا ذَلِكَ، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ محمد نے اس کو اپنی طرف سے کہا ہے تو تم ایسا کر لو۔ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلُهُ، کہ تم بھی تو انہی کی طرح یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اہل عرب ہو، تم بھی فصیح اللسان ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ محمد کا کلام ہے تو تم کو کیا دقت ہے؟ تم بھی اس جیسا کلام بنا کر کے پیش کر دو، تم بھی بڑے بڑے شاعر ہو، تم میں بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے بلغاء ہیں۔ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى، جب وہ لوگ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نہ آج تک کوئی تیار ہوا۔ تو وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، جب وہ لوگ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ بِإِعْجَازِكُمْ وَلَن تَفْعَلُوا ذَلِكَ أَبَدًا لِظُهُورِ إِعْجَازِهِ اعتراض فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم۔ تو اب دیکھیے کہ پس اگر تم لوگ نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم لوگ نہ کر سکو، ما ذکر، ان چیزوں کو جو ذکر کی گئی، کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے جیسی کوئی صورت تم بنا کر کے اگر پیش نہ کر سکے، بِعِجْزِكُمْ، اپنی عاجزی کی وجہ سے، اپنی کمزوری بے وسی کی وجہ سے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کے جیسی کوئی صورت تم بنا کر پیش بھی نہیں کر سکتے۔ تم تو چیلنج کو قبول بھی نہیں کیے، پیش بھی نہیں کیے، اور آئندہ کبھی بھی اے انسانوں تم قرآن کے جیسی کوئی صورت تم پیش بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا ذَلِكَ، اور تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، لِظُهُورِ إِعْجَازِهِ، قرآن کریم کے معجزے کے ظہور کی وجہ سے، کہ قرآن کریم معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا فعل ہے، اور معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو اللہ ہی کر سکے دوسرا نہ کر سکے۔ لہذا قیامت تک کوئی انسان، وَلَن تَفْعَلُوا کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک کوئی انسان قرآن کے جیسی کوئی صورت بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ ہی کر سکتا ہے، مخلوق نہیں کر سکتا۔ اعتراض ہے، کیا مطلب؟ وَلَن تَفْعَلُوا کا جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ کیا ہے یہ جملہ؟ معترضہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا، یہ جملہ شرطیہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا شرط، اور آگے جو فَاتَّقُوا ہے وہ جزا، لیکن بیچ میں جو وَلَن تَفْعَلُوا آ گیا ہے تو یہ لَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے نا۔ فَاتَّقُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے جو ذکر کیا گیا، یعنی قرآن کے جیسی کوئی صورت تم بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے اپنی بے بسی
کی وجہ سے، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے قرآن کے معجزے کے ظہور کی وجہ سے۔ یہ جملہ معترضہ ہے لن تفعلوا کا لفظ، تو فاتقوا بالایمان باللہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے، تم ایمان لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو فاتقوا کا مفعول النار ہے جو آگے آ رہا ہے نا، تو فاتقوا بالایمان باللہ النار، کہ اللہ پر ایمان لا کر کے تم بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تم بچ جاؤ اللہ پر ایمان لا کر، اور اس بات پر کہ یہ کلام بشر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو تم بچ جاؤ اللہ پر ایمان لا کر، اور اس بات پر ایمان لا کر کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، یعنی کفار ہیں اور پتھر ہیں، جیسے کہ ان لوگوں کے بت ہیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو پتھروں سے بنے ہوئے بت جہنم میں ڈالا جائے گا انسانوں کو بھی، اور انسان کو رسوا کرنے کے لیے پتھر کی بنائی ہوئی تمام مورتیوں کو ڈالا جائے گا، تاکہ انسان اپنی بے وسی کا مظاہرہ کرے اور انسان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرے کہ ارے ہم بھی گئے جہنم میں، اور ہم جن کی پوجا کر رہے تھے وہ بھی جہنم میں، ہے نا۔ تو جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور پتھر۔ پتھر سے مراد وہ پتھر جن کی مورتیاں بنا کر کے یہ لوگ پوجا کرتے تھے، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا ایندھن یہی ہوگا۔ تو فرمایا فاتقوا بالایمان باللہ، تو تم بچو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر کے، اور اس بات پر ایمان لا کر کے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے۔ انسان سے مراد کفار ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد عام پتھر نہیں بلکہ ان کے وہ پتھر جن کی مورتیاں بنا کر کے یہ لوگ اپنے مندروں میں رکھا کرتے ہیں، پتھر کی۔ یعنی انہا مفرطۃ الحرارہ، انہا مفرطۃ الحرارہ تتخذ بما ذکر لا کناری دنیا تتخذ بالحطب ونحوہ، یعنی جہنم کی آگ حرارت کو خوب بھڑکانے والی ہے، گرمی کو خوب بھڑکانے والی ہے۔ تتخذ بما ذکر، مذکورہ چیزوں سے روشن کی جائے گی، جلائی جائے گی، یعنی انسانوں کے ذریعے سے اور پتھر کے ذریعے سے۔ لا کناری دنیا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ تتخذ بالحطب ونحوہ، جو لکڑی وغیرہ سے سلگائی جائے، جلائی جائے۔ تو جنت کی آگ جو بھڑکائی جائے گی انسانوں سے، جنت کی آگ بھڑکائی جائے گی انسان کے پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں سے، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ دنیا کی آگ تو ادنا درجے کی ہے کہ دنیا کی آگ کس سے؟ لکڑی کے ذریعے سے بھڑکائی جاتی ہے، لکڑی کے ذریعے سے سلگائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ انسانوں کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی اور پتھر کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ انہا مفرطۃ الحرارہ، کہ یہ پتھر حرارت کو خوب بڑھائے گا، بڑھانے والا ہوگا۔ تتخذ بما ذکر، مذکورہ چیزوں سے روشن کیا جائے گا۔ لا کناری دنیا، نہ کہ دنیا کی آگ کی طرح، تتخذ بالحطب، جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے اور اس جیسی چیزوں سے۔ اعدت ہوئیت للکافرین، یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اعدت ہوئیت کے معنی میں ہے یعذبون بہا، کہ اس آگ کے ذریعے سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ جملۃ مستانفۃ، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ کون؟ اعدت للکافرین، یہ جو لفظ ہے یہ الگ سے جملہ کیا ہے؟ الگ سے جملہ ہے۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، یہ جزا بن جائے گا فإن لم تفعلوا کا، شرط جزا مل کر کے جملہ ختم ہو جائے گا، اور اعدت للکافرین یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ یا اس کو اعدت للکافرین کو ہم حال بھی مان سکتے ہیں، حال لازمہ۔ کیا مان سکتے ہیں؟ حال لازمہ، سمجھا؟ حال لازمہ ہم مان سکتے ہیں۔ کس کو؟ اعدت للنار کو، اعدت للکافرین کو۔ حال لازمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حال لازمہ بمنزلہ وصف کے ہوتا ہے۔ کس کے ہوتا ہے؟ بمنزلہ صفت کے ہوتا ہے، جو ذوالحال سے جدا نہیں ہوتا۔ ابو زیدن عطوفن، ابو کا عطوفن، تیرا باپ مہربان ہے، تیرا باپ مہربان ہے نا۔ تو باپ کی مہربانی ایسی ہوتی ہے جو باپ سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ باپ کے ساتھ رہتی ہے نا۔
باپ کی مہربانی اولاد پر ہمیشہ رہتی ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی، مہربانی کی صفت سے باپ خالی نہیں ہوتا۔ تو ابو کا تمہارا باپ اس حال میں کہ مہربان ہے، عطوفاً مہربان ہے، مہربان ہونے کی حالت میں ہے۔ تو جس طرح ابو کا عطوفاً ہے، حال لازمہ ہے، اسی طرح اعدت کو ہم حال لازمہ بھی مان سکتے ہیں، یعنی کافر اس آگ سے بچے نہ بچے، کافر جہنم کی آگ سے بچیں نہ بچیں، یہ جہنم کی آگ اصلاً کافروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اصلاً کیا ہے؟ کافروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، کافروں سے جہنم کی آگ جدا نہیں ہوگی۔ ابشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشر اخبر کے معنی میں، آپ بتا دیجئے، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، صدقوا باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کر چکے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، من الفروض والنوافل فرائض اور نوافل کو ادا کرتے ہیں، انا ای بأنا، کہ انا سے مراد بأنا ہے، کہ بأن لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، حدائق ذات شجر درخت والے باغات، ومساکن اور مکانات، تجری من تحتها ای تحت اشجارها وقصورها، کہ جس کے نیچے یعنی جن درختوں کے نیچے اور محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنوائی کس کی زبانی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، آپ لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے ہیں، اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ باغات کیسے ہیں؟ کہ اس کے اندر درخت ہیں، صرف درخت ہی نہیں ہے بلکہ اس میں مکانات بھی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ باغات میں صرف درخت ہی نہیں ہے کہ جنگل معلوم ہو، بلکہ مکانات بھی ہیں۔ تجری من تحتها، ان درختوں اور مکانات کے نیچے، یعنی مکانات اونچائی حصے پر ہیں، درخت بالائی حصے پر ہیں، اور اس کے نیچے بازو میں کیا ہیں؟ نہریں ہیں۔ انہار سے مراد المیاہ فیہا، کہ انہار سے مراد کہ اس میں پانی ہے۔ والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء لأن الماء ینہرہ ای یحفرہ، اور نہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں پانی بہتا ہے۔ تو پانی بہنے کی جو جگہ ہوتی ہے جس کو گڑھا کہتے ہیں، گڑھا ہوتا ہے دونوں طرف سے، اور پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے، تو پانی بہاؤ کا جو راستہ ہوتا ہے، وہ راستہ اور وہ جگہ، وہ محل کیا ہے؟ نہر ہے، وہ محل نہر ہے۔ اور نہر نہیں بہتا بلکہ کیا بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے۔ نہر بہتا نہیں بلکہ کیا بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے۔ اگر نہر بہتی تو کوئی نہر اپنی جگہ رہتی، بلکہ تمام نہر بہہ کر کے چلی جاتی دوسری جگہ۔ تو نہر اپنی جگہ رہتی ہے، پڑنالا اپنی جگہ رہتا ہے اور پانی وہاں سے بہتا ہے، سمجھا؟ تو جہاں جہاں بھی اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تو نہریں بہنے سے مراد پانی کا بہنا۔ کس کا بہنا؟ پانی کا بہنا ہے۔ تو اس کے نیچے یعنی درختوں کے نیچے اور محلوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی پانی جاری ہے۔ النہر، نہر کہا جائے گا اس جگہ کو جس میں پانی بہتا ہے، لأن الماء ینہرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ نہر کو نہر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی جب بہتا ہے تو وہ کھودتا رہتا ہے، مٹی کو کیا کرتا ہے؟ کھودتا رہتا ہے۔ اور نہرہ کے معنی بھی کھودنا، نہر کے معنی کھودنا ہے نا، یہ حفرہ یحفرہ کے معنی میں ہے۔ تو پانی جب بہتا ہے تو مٹی کھودتے ہوئے بہتا ہے، مٹی کو بہاتے ہوئے بہتا ہے، اسی وجہ سے پانی بہنے کی جگہ کو نہر کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِسْنَادُ الْجَرْيِ إِلَيْهِ مَجَازٌ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نہر بہتا نہیں ہے تو نہر کی طرف بہنے کی نسبت کیوں کی گئی؟ تجری الانہار، تجری الانہار، نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ تو یہ اسناد کے طور پر، یہ مجازی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسناد مجازی کے طور پر ہے۔ کیسا ہے؟ اسناد مجازی کے طور پر ہے۔ اسناد مجازی کا مطلب کیا ہوگا؟ اسناد مجازی کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان حالیت کا تعلق ہو۔ کس کا؟
حالیت کا تعلق ہو، یعنی حال بول کر کے محل مراد لیا جائے یا محل بول کر کے حال مراد لیا جائے۔ میں نے ایک گلاس پی لیا، کیا مطلب؟ پانی پی لیا، تو محل بول کر کے حال مراد لیا ہے نا۔ اور کہا جائے پانی کا نہر بہہ رہی ہے، یعنی پانی بہہ رہا ہے، نہر بہہ نہیں رہی ہے، محل بول کر کے حال مراد لیا جائے۔ تو حال بول کر کے محل مراد لیا جائے یا محل بول کر کے حال مراد لیا جائے، یہ کہلائے گا مجاز مرسل۔ کیا کہلائے گا؟ مجاز مرسل۔ تو یہاں جو نسبت ہے نہر کے بہنے کی تو وہ نسبت مجازی ہے۔ کیا ہے؟ مجازی۔